أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع ہے. آج جو درس چل رہا ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے 99واں درس ہے، 90 پر 9واں درس، لیکن حقیقت میں 100واں درس ہے. یہ آج جو ہمارا درس چل رہا ہے، آج یہ 100 ہمارے درس ہو رہے ہیں آج، کیونکہ ایک دن جو ہے ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، تو تقریباً 100 ہوئے ہیں. تو اب 100 میں جو آج جو درس میں جو بات یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو 100 کے لیے خصوصیت ہے. تو خصوصیت والے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی کلام سامنے آ رہا ہے جس کلام کا اعتبار پورے دین پر ہے. پورے دین کا جو اعتبار ہے، پوری زندگی کا جو اعتبار ہے، جنت میں جانے کا جو اعتبار ہے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ، ایک راستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محبت کرنے والا بنے، ان چیزوں کا جو راز ہے اس راز کو اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے. یہاں پر دیکھیے، دنیا جو ہے ماڈل سے چلتی ہے، نمونے سے چلتی ہے. کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، چاہے فلائٹ ہو، ٹرین ہو، بس ہو، ان چیزوں کو بنانے والا کسی چیز کو نمونے کے طور پر دیکھ کر بنایا ہے. اسی کے دل میں فوری طور پر اڑنے کی چیز بناؤ نہیں آیا، یا ٹرین بناؤ نہیں آیا، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد نمونہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو جہاں بیان کرتا ہے، انہیں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ ایک صفت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا. کیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ؟ بغیر نمونے کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ موجد ہے، ہر چیز کو شروع میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم کریٹ کرنے والے ہیں، خالق اسی کو کہتے ہیں. آسمان بنایا تو آسمان سے پہلے کوئی آسمان تھا؟ زمین کو بنایا تو زمین سے پہلے کوئی زمین نہیں تھی. انسان کو بنایا تو انسان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ بغیر نمونے کے ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں انسان جو بناتا ہے وہ نمونے سے بناتا ہے. اب اسی میں دیکھیے تمام چیزیں شامل ہو جاتے ہیں کہ نمونے کے طور پر بناتے ہیں. تو اسی لیے عمل میں بھی نمونہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو نبیوں کو انسان بنا کر بھیجا. اس میں ایک حکمت یہ ہے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو انسانوں کو احکامات دیتے ہیں وہ احکامات انسان کے موافق ہی ہوتے ہیں، فرشتے کے موافق نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے نبیوں کو کیا بنایا؟ انسان بنایا. اگر فرشتوں کا نبی بنا کر بھیجتا تو کوئی عمل نہیں کرتا. بھئی وہ تو فرشتہ ہیں، ان کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کی ضرورت ہے، ان کو ہمیں کہاں برابر ہو سکتی ہے. تو اللہ نے نبیوں کو انسان بنایا. کیوں بنایا؟ لیکن انسانوں میں اعلیٰ ترین انسان، ہمارے جیسے نارمل آدمی نہیں. تو بنانے کی وجہ ان کے اندر بھی ہمارے اندر جو فیلنگس ہے وہ فیلنگس، درد، خوشی، غم، سب چیزوں کا اللہ نے ہمارے اندر جو اور بھی رکھا. حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی رونے لگے. وانتم تبکون، اللہ کے نبی آپ روتے ہیں؟ تو کہا میں بھی روتا ہوں، خوشی پر میں بھی خوش ہوتا ہوں، غم پر میں بھی غم ہوتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. تو میرے حال نمونے سے دنیا چلتی ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی یہاں جو اصول بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا، اس کا نمونہ اللہ نے دنیا میں دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی
رضامندی کو, اللہ کی رضامندی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور وہ اصول کیا ہیں. اللہ نے اصول کو بیان کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں. کس کو چاہتے ہیں؟ اللہ کو ہم چاہتے ہیں, اللہ کی ہم مانیں گے, اللہ کی ہم مانیں گے. تو آگے کا جملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اگر کوئی انسان یہ کہے فاتبعونی, آپ کہہ دیجئے کہ وہ میری اتباع کرے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی جی, اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم اللہ کی مانتے, تو آپ کہیے اللہ کو ماننے سے پہلے تم کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. اللہ تم کو چاہنا ہے یا تم اللہ کو چاہتے ہو تو کیسا جانا؟ ہمارے تھرو جانا, نبی کے راستے سے جانا. نبی کو اگر ہم لوگ سکپ کر دیے تو پھر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکا ہے جو 10th پڑھ رہا ہے, تو اب اس کو انٹر جانا ہے. کہ 10th میں ایڈمیشن لے لینے سے انٹر میں چلا جائے گا؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایگزام دینا پڑے گا اور پاس ہونا پڑے گا. ایسے ہی میرا اور آپ کا اسلام میں داخلہ ہو گیا کلمہ پڑھ لینے سے, لیکن اب پورے طور پر کامیاب ہونے کے لیے نبی کو فالو کرنا پڑے گا. جو نبی کو فالو نہیں کرے گا اس کو وہ کامیابی نہیں مل سکتی, یہ طے شدہ ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. اب دوسری بات, یہاں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہاں پر ایک میں آپ لوگوں کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. اذا دعاکم اللہ ورسولہ لما یحییکم, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول جب تم کو ایسی چیزوں کی طرف بلائے جو تم کو زندگی دیتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایک آدمی کو سانس میں تکلیف ہو گئی, ابھی وہ مرنے والا ہے, تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن رکھتے ہیں, ورنہ وہ سانس کی بغیر مر جائے گا. تو یہ چیز اس کی زندگی کو بڑھانے کی چیز ہے. تو یہاں جو جملہ بتایا جا رہا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول تم کو لما یحییکم, تمہیں زندگی جو دی جاتی ہے ان باتوں کا حکم دے رہے ہیں. زندگی, دنیا کی زندگی نہیں, مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ زندگی میں زندہ رہنے کا, عیش و عشرت کا حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے, وہ ذریعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہے, اور ان کو فالو کرنے سے وہ چیزیں ملتی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی کا جو درجہ ہے ایمان والوں کے نزدیک وہ ان کے جانوں سے بڑھ کر ہے. وہ صحابہ نے کر دکھایا. تو میں بتایا دنیا کیسے چلتی ہے؟ نمونے سے چلتی ہے. بتایا نا, دنیا کیسے چلتی ہے؟ نمونے سے, ماڈل سے چلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل میں نمونہ صحابہ کو بنایا. کس کو بنایا ہے؟ صحابہ کو بنایا. صحابہ نے اتباع رسول کا حق کما حق کو ادا کر کر عملی طور پر فزیکلی پریکٹیکلی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیے. بول کر نہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم اتباع رسول ہے, ہم رسول کو ماننے والے, ہمیں نبی کے عاشق نہیں. انہوں بولے نہیں, کر کو دکھائے. انہوں خالی زبان سے بولے نہیں, پریکٹیکلی کر دکھائے کہ نبی کی اتباع کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز میں کھڑے تھے. جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن وہ سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی پہن کر پڑھے ہیں تو وہ بالعمل سنت نہیں ہے. تو صحابہ بھی بسا اوقات پہن کر پڑھ لیتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے جوتے میں کچھ گندگی لگ گئی تھی. تو حضرت جبرائیل کے اطلاع پر اللہ کے نبی نے اپنے جوتوں کو نماز ہی میں اتار دیے. صحابہ بھی کچھ اللہ کے نبی کے اتباع میں کیا کرتے تھے, نماز میں جوتے پہنے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی اتارے تو صحابہ بھی اتار دیے. تو اللہ کے نبی نماز ہونے کے بعد پوچھے تم لوگ کیوں اتار دیے جوتے؟ تو کہا کہ آپ نے اتارا تو ہم نے اتار دیا. تو کہا کہ دیکھو مجھے میرے جوتے میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی, مجھے جبرائیل نے اطلاع دی تو میں نے اس کو نکال دیا. تو یہ ہے اتباع. اللہ کے نبی کرے تو ہم کر دیں گے. ایک تو یہ ہے محبت. دوسری چیز, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی سفر کرتے تھے, مثال کے طور پر مکہ سے مدینہ جانا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کیے. تو اللہ کے نبی جس نماز کو جس جگہ پڑھے تھے, جہاں آرام کرنے کے لیے رکتے تھے, جہاں کھانے کے لیے رکتے تھے, اپنے سفر کو بھی ٹھیک اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی وقت کے موافق رکتے تھے, وقت کے موافق کھڑتے تھے, وقت کے موافق کھاتے تھے, وقت کے موافق سوتے تھے, جاتے تھے. لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بھی فالو کرنے کے لیے برابر اپنے ٹائم کو ایسے فٹ کرتے تھے, اپنا شیڈول ایسا بناتے تھے کہ اللہ کے نبی عصر وہاں پڑے تھے, مجھے عصر تک وہاں پہنچنا ہے.
اللہ کے نبی رات کا کھانا وہاں کھائے تھے، میں وہی کھاؤں گا. اللہ کے نبی وہاں سوئے تھے، قیلولہ کیے تھے، میں وہی سوؤں گا. یہ ہے اتباع. یہ ضروری نہیں ہے اتباع کرنا. اتباع کرنا ہے، اللہ کے نبی بولے کرو، بول کو نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی اتباع کا حق صحابہ نے یہاں تک ادا کیا. حضرت خبیب یہ ہے عاشق رسول. تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے ان کو. حرم سے باہر لے جایا گیا. حرم میں مارنا جائز نہیں، وہ حرم سے باہر لے جایا گیا. مارا جا رہا ہے، کترا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. اب معلوم جان جاتی تو کیا بولے دشمنان اسلام؟ کیا تم یہ چاہو گے کہ یہ تکلیف تمہارے بجائے تمہارے آقا نبی کو دیا جائے؟ محمد بن عبداللہ کو یہ تکلیف دینا پسند کرو گے؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. کہا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مجھے پسند ہے. میری جان 100 مرتبہ اللہ دے تو 100 مرتبہ میری جان جانا مجھے پسند ہے. اشعار کی شکل میں حضرت نے بیان کیا. لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا چبھنا مجھے پسند نہیں ہے. یہ ہے عاشق رسول. وہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. اگر مجھے اللہ بولتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، تو آپ بولو. اب یہ سب عیسائی یہودی کیا کرتے ہیں؟ تورات کو مانتے، انجیل کو مانتے، نبی کو نہیں مانتے. آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا. اس لیے اللہ کہہ رہے کہ نہیں، نبی کو مانو، نبی کے تھرو میرے پاس آؤ. 10th کے ایگزام پاس کر انٹر میں آؤ. ایڈمیشن لینے سے انٹر میں نہیں ملے گا، پی یو سی میں داخلہ نہیں ملے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ 10th پاس ہونا پڑے گا. تو ہمارا میرا اور آپ کا 10th میں داخلہ ہو گیا، مسلمان بن گئے. لیکن ایگزام میں پورے پاس نہیں ہو رہے ہیں. وہ ایگزام نبی کی اتباع ہے، وہ ایگزام نبی کا طریقہ ہے، وہ ایگزام نبی کی سنت ہے. اسی میں سب فیل ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ تمہارے والدین سے، بچوں سے زیادہ پیارا محبت میں نہ ہو جاؤں. ہے ہمارے اندر اتنی محبت. یہ ہے مومن ہونے کا سب سے بڑا حق. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جملہ ہے. حضرت عمر سے کہا اللہ کے نبی مجھے پورے دنیا کی چیزوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے الا النفس، لیکن میری جان مجھے سب سے زیادہ پسند، میری جان کے بعد آپ. اللہ کے نبی نے کہا لا یا عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. بولے پیچھے ہی حتی الآن. اللہ کے نبی حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اب آپ ہے، میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے میں محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. بولے سیکنڈوں میں ایمان مکمل ہو رہا ہے صحابوں کا، سیکنڈوں میں. اور ہماری زندگیاں گزر جا رہی ہے لیکن ایمان کہاں ہے نہیں معلوم، کون سے سٹیج میں ہے نہیں معلوم. بیٹری چارجنگ 18 کو ہے، 20 کو ہے، معلوم ہو جاتا 20 کے نیچے آ گیا ریڈ مارک آ جاتا، چارج کو رکھو. آج تک سنتیں سامنے آ رہی، چھوڑ رہے ہیں، دل بول رہا یہ ریڈ مارک ہے. جیسے بیٹری لو ہونے پر 50 کو آئے تو لوگ الرٹ ہو جاتے، بھائی چارج کو رکھو بولتے، نہیں تو پھر بعد میں پریشانی ہو جاتی. 50 کو آئے تو الرٹ ہو جاتے. حالانکہ ریڈ مارک دکھاتا آف بیفور کیا بولتے ہیں 20 کے بعد اتنا ریٹ دکھاتا. تو جب آنے نہیں دیتے، کون تو دیتے آج کے زمانے میں، بہت کم رکھ دیتے. لیکن ہماری سنتوں کی اتباع کی بیٹری لو نہیں، سوئچ آف ہونے کے قریب ہے، اسے چارج کرنے کی فکر نہیں. یہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ایک جگہ دیکھو، میں بارہا آج کے احوال میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرمائے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کو بول دیے تو ہو گیا تھا، مومنوں کو حق نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیے تو کسی کو حق نہیں ہے. جیسے مردوں کے بارے میں بول دیے تو عورتیں بھی آ جاتی کہ نہیں آتے؟ ارے آتے نہیں آتے. جیسے میں بتایا نا کئی بار، گزشتہ بار بتایا تھا آپ لوگوں کو شاید کہ ٹریفک رولز بن رہا ہے تو وہاں میل بول کے رہتا، فیمیل آٹومیٹک اس میں اندر کنسیڈر ہو جاتا ہے. بس اوقات لکھتے ہیں میل فیمیل بول کے، ورنہ سب کے لیے کنسیڈر. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی دیکھیے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو سب کو بول سکتے تھے، لیکن مؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ہماری زبان میں بولتا ہوں
बैका को भी, किसे? बैका को भी। कई को बोले तो आज पूरा जुमला पूरा सुन लेते, बैका नहीं मानते मुफ्ती साहब, हमें क्या आंधे करने तैयार, बैका नहीं मानते। ये बैका का तो हमें बोलते बोल को अल्लाह ताला मुमिनतिन लेकर आया। मर्दों को भी हक नहीं है, मर्दा को भी हक नहीं है, बैका को भी हक नहीं है। कौन बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। वला मुमिनिन वला वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, नहीं है, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं है। अल्लाह के नबी और अल्लाह किसी काम का फैसला कर दिए, किसी बात का फैसला कर दिए, ना मोमिन मर्द को हक है उसमें तब्दीली करने का, ना हमें जो बोलते बैका, बैका ना बोलते हैं। बाइक बोल पका चलाने की बाइक नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारे होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सो हमारे होम मिनिस्टर, अरे बोलते नहीं बोलते, निकाह के बारे में सुन लिए भाई, जहेज नहीं लेना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, क्या बयान था भाई, क्या बयान था भाई। तो बेटे की शायद ऐसा करते, ए कहाँ से होता, भाई कहाँ सुनते, क्या बोलते, भाई कहाँ सुनते, भाई कहाँ नहीं सुनते। अच्छे अच्छे दीनदार घरानों की बात है कि बग़ैर जहेज के कर लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हमारे मदरसे में पढ़ी से एक बच्ची, बहुत बाअखलाक बच्ची, एक घर के हालात है, बाप पीवट था, माँ घरों में काम कर कर घर चलाने वाली थी। बच्ची 40 दिन के लिए आई, 8 महीने पढ़ कर गई। जाने के बाद बाप ऑटो ड्राइवर था, बाप को नमाजी बनाई, दाढ़ी वाला बनाई। अब बताओ ये बच्ची के अंदर कितनी तब्दीली आई होंगी। जो घर ऐसा हो उस घर को ऐसे तब्दीली करी। तो एक मालदार साहब मेरे से रिश्ता देखो बोले, मैं हालांकि आज तक एक रिश्ता भी लगाया नहीं। कई को बोले तो हमारे इलाके में है, बच्ची यहाँ शादी कर ले तो मदरसे में पढ़ाने रहती, बोल को इरादे से ज़िंदगी में पहली बार रिश्ता लगाने के लिए बात करा। ऐसी है बच्ची, बहुत अच्छी है, कर ले सकते हो। बोला नहीं, मैं अब तक नहीं लगाया किसी भी, एक रिश्ता भी नहीं लगाया। बोले तो अब मैं बोला कैसा लेना गिना, क्या तो भी होना क्या गया, क्या तो भी तुम्हारे ख्वाहिशात है क्या, तुम्हारे घर वाले, नहीं नहीं क्या भी नहीं, बच्ची है तो बस हम ना बोले। तो बच्ची पहन ले सो कपड़े में आए तो लेते क्या, बोला मैं हाँ क्या ऐसा बोलते हैं तुम्हें, पता है बात कट खत्म, उसके बाद बात नहीं की इतनी। समझ में आ रही बात? मैं खाली बोला सो क्या, बच्ची कपड़ों के साथ आए तो ऐसा लेते क्या, खत्म। अब उनको क्या कौन तो भेजते वैसा चाहिए, माँ बाप जो खुशी से देते दे लेते, ले तो हो गया। लेकिन डिमांडा ये नबी के रास्ते को हटा रहे हैं, नबी के रास्ते को छोड़ रहे हैं। ये है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन। बैका को डरते, निकाह के मामले में, जनाजे के मामले में, बचपन पैदाइशी मामले में बैका होम मिनिस्टर, वहाँ सीएम का भी चलता नहीं, और क्या बोलते हो डीसीएम का भी चलता नहीं। किसका चलता? होम मिनिस्टर का चलता। अरे चलता नहीं चलता, सीएम से भी ज़्यादा चलता सो, तो उसका चलता नहीं चलता, सुनते नहीं, मानते नहीं, तैयारिश नहीं होते। चलो अवाम तो अवाम, दीनदार घराने लोग भी इसमें तैयार नहीं है आज। दीनदार घराने, दीन की पढ़ाई पढ़े सो वाले। मैं एक वाक़या पक्का प्रेजेंट 3-4 दिन पहले का वाक़या मैं सुना रहा हूँ। रमज़ान से पहले हमारे मदरसे में 40 दिन पढ़ कर गई एक बच्ची की उम्र ज़्यादा हुई, निकाह नहीं हुआ, बाप का इंतकाल हो गया। ये है आज यतीम बच्ची को कोई कर लेने के लिए तैयार नहीं, बाप नहीं है बोल तो रिश्ता आना मुश्किल है आज के ज़माने में। ये आप देख लो दुनिया में, बाप नहीं है तो रिश्ता नहीं आता। अरे क्या देती कि क्या नहीं की, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये लालची लोग हैं। लालची लोगों को अपने लड़कियों को नको दो, बाप नहीं है तो भी नको दो। इनकी निगाह आपकी लड़की पर नहीं है, इनकी निगाह बच्ची के साथ आने वाले सोने और चांदी पर है। तो क्या बोले, वो बच्ची 40 दिन के लिए रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता लगे तक हमारी बच्ची पढ़ेंगे मदरसे में बोलकर लाकर, डिग्री पढ़ी बच्ची, घर में दीन नहीं है, को उनकी दूसरे तश्कील कर को भेजे। 40 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की 40 दिन में 6 महीने का पढ़ ली, ज़हीन थी, बहुत ज़हीन। अब 40 दिन पढ़कर गई तो अचानक उम्र जो है 22-23 होंगी शायद, निकाह नहीं हुआ, बाप का इंतकाल हो गया। तो अब रिश्ता जो है, रिश्तेदारों में से रिश्ता आया। किसका रिश्ता आया? भाई जो है अपनी बहन की बेटी को मांग रहा है। समझ आ रही बात? तो खाला की बेटी को कर लेना। अब तो उन्होंने रिश्ता पूछे, तो अब उनका घर बच्ची को मालूम, ये बिदता हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा है। तो बच्ची बोली, अम्मी लड़का तो बहुत अच्छा है, अखलाक भी अच्छे हैं, मैं कर लेने तैयार हूँ, लेकिन निकाह के बाद मुझे वो बिदत में और रस्म व रिवाज में, बेपर्दगी में मुझे इन्वॉल्व होने फोर्स नहीं करना। मैं इंशाअल्लाह जाको मेहनत करके घर बदलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे फोर्स नहीं करना उन कामों में
ان کاموں میں شریک ہونے میں فورس نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کون بولتی ہے بچی ہے 40 دن پڑھو گے سو بچی. چلو یہ ہو گیا. اب ہونے والی ننند بولت معلوم نہیں, ننند آ گئی, کیا بولتی ہے معلوم بچی کو. اب انہیں بھی بھانچنا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے دیکھے تو آ کو بچی کو بولتی ہے. انہیں کون معمول بچی نہیں, انہیں 3 سال پڑھی سو بچی. کتنے سال؟ 3 سال. یہ بچی پڑھی سو 40 دن, انہیں پڑھی سو. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج علم با عمل والے کم ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. مجھے وہ بچی کی برائی کیا بولتے ہیں آئیڈینٹیفائی کے بغیر بیان کر سکتے ہیں. انیج بول کو بولنا غلط ہے. قوم کی اور اسی طریقے سے کسی کو متعین کیے بغیر بولنا بتا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ لڑکی جو ہے 2-3 سال پڑھے سو مدرسے میں کورس کر فارغ ہوئے سو بچی. اب انہیں آپ کو بولتی کہتے کیا ماں تمہیں 40 دن پڑھ کو اتنی باتیں کر رہے, 40 دن پڑھ کو آپ کو اتنی باتیں کر رہے. تمہارے ابا بھی نہیں سو, ذرا ہوشیار سے رہو, رشتے آتے نہیں دیکھو. مدرسے والے بولتے رہتے کیا کہ وہ سب بھی سن لے کے رہنے ہوتا, وہ سب بھی کر لے کے رہنے ہوتا. ہمیں بھی پڑھے سشما, ہمیں سب ایسے شرطیں رکھے نہیں, سو بھی کر لے کو ہے, کرے تھے بھی, کر لے کو بھی ہے, کرتے بھی, ایسا زندگی گزرتی سو. کون بولتی ہے 2-3 سال پڑھے سو بچے. یہ حال ہے آج. اب ایک واقعہ, ایک مولانا صاحب بنگلور میں رہتے, ایسا ایک لڑکی کا رشتہ طے ہوا. 3-4 سال پڑھی سو بچی, بااخلاق بچی, بہت اچھی بچی. رشتہ طے ہوا, ہمارے علاقے کا رشتہ طے ہوا. کیا بھی نکو بولے, تمہیں کیا کرنا چاہتے کر لو, بولے تمہیں کیا دینا چاہتے دے لو. وہ بول کو آج کل ایک نیا نیو سٹائل شروع ہوا ہے. بولیں دے کیا بول کو, تمہارے بڑے بیٹے کو کرے نا, تمہارے بڑے بچے کیا دیے کہ کیسا کرے گی ویسا کرو. نکو بول کو بولنے زبان کھلتیش نہیں, لیٹسٹ بکھا رہے ہیں نا سب بھی. بولنے کا نام وہ زبان کو لقمہ مار ڈالتا, جب کھلتی نہیں زبان. تمہارے بڑے بیٹے کیا دیے کہ وہ کرو. اب کہتا دیے, اب بول دے کیا بول ڈالے. بعد میں کیا کرتے معلوم, ان کو فون کر کو پوچھتے کہتے تمہاری بڑی تم نہ کتنا ڈالے انہوں, تم نے کتنا دیے انہوں. ارے بھئی ایک بات یاد رکھو, سونا لینے والوں تمہاری انگلی میں ایک انگوٹھی بھی رکھ لیے, چاہے ساس ہو ننند ہو, مرنے کے بعد نہیں آئے تو کٹ کر کو نکال لیتے, لیکن سونے کے ساتھ دفن کرتے نہیں. مشین سے کٹ کر کو نکال لیے اس والے ہیں, کٹنگ پلیئر سے سونے کا دانت نکال لیے اس والے ہیں, لیکن وہ سونے کے واسطے اتنے بے عزت ہو رہے ہیں. تو بولے ٹھیک ہے, انہوں بھی مولانا ہے, انہوں بھی مدرسہ پڑھے والے, رشتہ طے ہو گیا. 4 مہینے پہلے ڈیٹ طے ہو گئی. جیسا دن آ رہی کی ان کا بی پی پریشر بڑھ لے جا رہا. ہم نہ سواگن لکڑی کی کیا وہ پلنگ ہونا, سنگار ہونا, وہ یہ بول کو شروع کر لیے. کون ساس سسرے, ہونے والے ساس سسرے بولتے, مان لیے چلو دیتے, بیرو دیتے. بعد میں ایک بڑا بام ڈالے. کیا بولے, مولانا بنگلور میں رہتے سنا, ان کا کہوں دوسرا, انہوں دوسری جگہ رہتے سو, انہوں وہاں کیا کی جاب کر لے ہے, کہاں پڑھا لے ہے, کیا کر لے ہے. مولانا وہاں رہتے سنا, تمہارے ہونے والے جوائیں وہاں رہتے سنا, اس لیے ان کو مشکل ہو جاتا. تمہیں کیا کرو, بچے کو واسطے, تمہاری بچی کے واسطے پورے سامانہ دلا ڈالو. کیا دلا ڈالو, پورے سامانہ دلا ڈالو. بولے انہوں بچے کیا سمجھے, چلو بھائی چاہے مشکل ان کو ہے, ماں باپ ایسے ہیں ایسا کہے بچہ اچھا ہے سمجھے, پھر بھی اچھا لے بول کو مان لیے, کیا کیا کریں گے بول کو سوچ لیے, مان لیے اچھا لو دیتے لے. بولے آخر میں رشتہ بھی 1 مہینہ ہے, تاریخ مہینہ ہے, جب بڑا بم ڈالے. ابھی کیا بچے کو ذرا کپڑے دلائے تو اچھا رہتا تھا. بولے نکاح کے واسطے, چلو ٹھیک ہے دلائیں گے. بول کو ہونے والے شوہر کے اکاؤنٹ کو 20,000 روپے ڈالے. کہتا 20,000 روپے ڈالے سو 5 منٹ میں پیسے واپس آ گئے. تو فون کرے انہوں ہونے والے داماد صاحب کو, سسرے صاحب کیا صاحب 20,000 روپے واپس آ گئے. بولے تو بولے تمہیں بڑے میں پوچھنا, مجھے پوچھے تو کیسا. بولے ابا کو فون کرے, ابا کو فون کرے تو تمہیں واپس کرے والے کو پوچھنا صاحب, مجھے پوچھے تو کیسا. بولے فون کرے تو انہیں بولتا ہے, کیا بول رہا معلوم, 20,000 میں کیا آتا, 20,000 میں کیا آتا. بولتا ہے تو جب بھی چنو سوچ لیے ہم نہ رشتہ نکو بول ڈالے. جب میرے پاس ایک کارگزار ہے تو میں بولا بہت اچھا کام کرے. بولا تمہیں نکاح کر لیے رہے تو تمہاری بچی کو جہنم میں ڈال کو ایسا کا ہوتا تھا, اللہ تم نے بچا لیا. دوسری جگہ رشتہ ملتا, اچھا ملتا انشاءاللہ. یہ حالات چل رہے ہیں. تو علم با عمل والے کم. تو اسی لیے شیطان جو بولا ہے, سورہ اعراف کی آیت میں آج سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو,
اس لیے میں بتایا 100واں درس ہے، بہت امپورٹنٹ آیت، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا اعتبار کس پر ہے وہ آیت آج 100واں درس آج چل رہا ہے. ایک ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہوا، اس لیے ترتیب کے اعتبار سے 99 لیکن اصل میں 100 کا ہے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جب کیا کہتے ہیں سجدہ کرنے کہا تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، پورا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو وہاں وہ جملہ جو استعمال کیا ہے انہیں، وہ شیطانی جملہ، وہ میں بعد کیا بولتے ہیں انہیں، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے کیا کر دیا، بھٹکا دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. کون بول رہا ہے؟ شیطان. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. کئی کو تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے تو بولے سجدہ میں شیطان بنیا سو. یہ تفسیر میں لکھے ہیں علماء. اگر تو نہیں بولا رہتا تو میں بھی فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا. تو کئی کو بولا مجھے، یہ مطلب ہوا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو مجھے گمراہ کریا بول کو. یہ جملہ آج لوگ بولتے سو بھائی اللہ لکھ ڈالا ہے بھائی ہمارے نصیب میں، ہمیں کیا کرنا سو. یہ اس کی مثال کیسا معلوم، تقدیر کا مطلب یہ کرنا بول کو نہیں. جیسے ایک مثال کے طور پر ایک 3-4 بچے ہیں، اب باپ بولتا یہ بچے کو میں اب ایک کام بولتا ہوں، کیسا کرتا دیکھو، فوراً اٹھ کو جا کر ڈالتا. ایک کام بولے پانی لے لے گا بیٹے، لے لے گا. اب باپ بولتا میں اسے بولتا ہوں، اٹھتا نہیں، دیکھو ہلتا نہیں، اس کا منہ تک بھی اڑتا نہیں، اے بیٹے پانی لے لے گا، سنتا بھی نہیں ہے. کرنے سے پہلے کیا کر ڈالا ہے باپ، بولا نہیں بولا. اس کے اخلاق اور اس کا خون، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر دیکھ لے کو فیوچر پر اندازہ لگانے کا نام تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب فورس کرنے کا نہیں، تو یہ کر بول کو. جتنے لوگ ہیں کہ تقدیر 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 بولتے کہ انہوں اپنی تقدیر بنا لے رہے سو. اللہ کو معلوم کہ کیا کرنے والا، اگر اللہ کو نہیں معلوم تو اللہ بھی ناقص ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ. جیسے باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بچہ یہ کرتا، یہ بچہ یہ نہیں کرتا، ایسا اللہ کو سب کی تقدیر معلوم ہے. انہیں کیسا انہیں کیسا پسند ہے. تقدیر کو بہت لوگ بولتے ہیں تقدیر تقدیر تقدیر، ارے تقدیر کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے. تو شیطان بولا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو یہ بولنے والے شیطان کا جملہ بولنے والے، شیطان قرآن بیچ بولا سو فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تو مجھے گمراہ کریا. کئی کو سجدہ کرو گے، کئی کو بولا تو بولے سوچتے میں شیطان بن گیا. سچ نکاح ایسا کرو گے تو بول رہے ایسا بولے سوچتے ہمیں نکاح نہیں کر سک رہے. اللہ کئی کو تو بولیا کہ ایسا، اللہ نمازہ پڑھو گے تو بولیا اب ہمیں نہیں پڑھ رہے. اللہ بولے سوچتے نا، اگر نہیں نمازہ نہیں سکا زندگی گزارو بولے تو ہمیں بھی اچھا رہ سکتے تھے کافروں کی طرح نعوذ باللہ. یہ مطلب یہ میننگ آ جاتا. چلو آگے دیکھو کیا بولتا ہے شیطان. فَبِمَا غُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو صراط المستقیم. یہ یاد رکھیے جملہ سورہ فاتحہ میں 2 مرتبہ آتا ہے. یہ کتنے مرتبہ آتا؟ 2 مرتبہ. یہ صراط مستقیم اسٹریٹ راستہ کہاں جاتا ہے؟ بولتے نہیں NH بنگلور ٹو حیدرآباد. تو یہ صراط مستقیم کہاں جانے والا؟ ہماری زندگی سے جنت کو جانے والا. کیا صراط المستقیم 2 بار آیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ سیف ہے، اس کے اندر کیا بھی گمراہی نہیں. یہ راستہ شیطان یہ راستے میں بولتا ہے میں اس راستے میں بیٹھ کر ان لوگوں کو گمراہ کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس راستے میں بیٹھوں. کہاں؟ صراط المستقیم. کیونکہ صراط مستقیم جنت کو پہنچانے والا میں وہاں بیٹھتا ہوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اس راستے سے ان کو بھٹکا کر رہوں گا. نکاح اچھا راستہ، میں نکاح میں رہ کر ان سے گناہ کراؤں گا. نکاح سنت ہے. النکاح من سنتی، ارے نکاح سنت بالکل ہر امام پڑھ کو خطبہ پڑھاتا، لیکن سنت کیا ہے؟ نکاح کا خطبہ پڑھنا، ایجاب و قبول کرانا اور وہ کھجوروں کو بانٹنا اور ولیمہ کرنا سنت، مسجد میں کرنا سنت. باقی غیر سنت کے کتنے کام ہو رہے؟ دیکھو ذرا جا کو مسجد میں، اے میرے بیٹے کا نکاح مسجد میں ہوا، مسجد میں ہوا. ارے شادی ہال کا کیا حال تھا؟ فنکشن ہال کا کیا حال تھا؟ بے پردگی کا جنازہ نکل رہا تھا، عورتیں اور لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ شیطان بول رہا. نکاح صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم میں میرے کام کراتا ہوں، ویڈیوگرافی کرنے لگاتا ہوں، بے پردگی کرنے لگاتا ہوں. اور وہاں نوجوان لڑکیوں کو جن کے نکاح نہیں ہوئے رہتے، وہاں ان کے ماں باپ بولے نا، میں کہتے کہ ماں باپ آج اپنے لڑکیوں کو کئی کو بلا کہتے بولو لوگاں دیکھ کو ہمارے بچیوں کو رشتہ پوچھیں دے بول کو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ٹین لے جاتے. یہ بولتا ہے شیطان بولتا ہے میں بھٹکا دوں, اور بولتا ہے شیطان کہ دیکھو میں ان کو آگے سے آؤں گا, ایمانہم ومن خلفہم, پیچھے سے آؤں گا, وعن شمائلہم, میں دائیں بائیں سے ہر طرف سے آ کر میں کیا کروں گا, ان کو بھٹکاؤں گا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لمن تبعک منہم, اس میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا, لأملأن جہنم منکم اجمعین, تجھ سے اور تجھے فالو کرنے والوں سب لوگوں کو ملا کو جہنم سے بھر دوں گا. اللہ کا بھی وعدہ آ گیا. تو یہ اس آیت کو, یہ آیت کی اگر تفسیر میں جائیں گے, تفصیل میں جائیں گے, تشریح میں جائیں گے, تو سمندر سامنے آئے گا. آج کمی ہے تو امت میں اسی کی کمی ہے کہ نبی کی اتباع نہیں ہے, نبی کی اتباع کا جنازہ نکل گیا ہے, جنازہ نکل گیا ہے. کسی بھی معاملے, اچھے لوگ, دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے کیا ہے نہیں معلوم. نکاحوں کے معاملے میں, گھروں کے معاملے میں, رشتوں کے معاملے میں, یہ ان چیزوں میں بہت فیل ہو جا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے. اس لیے صحابہ کو نمونے کے طور پر اللہ نے پیش کیا, دیکھو اتباع یہ ہے, سنت یہ ہے, معاملہ یہ ہے. اس لیے آج جو ہے کامیابی نہیں ملنے کی وجہ ہے, صحابہ چند تھے لیکن اتباع میں آگے تھے, اللہ نے ان کو کیا کیا, پورے دنیا پر چھا کر دکھایا. تو یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. اور قرآن میں کتنے آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی اتباع کرو, رسول کی اتباع کرو, اللہ کی اتباع کرو, رسول کی اتباع کرو. تو شیطان یہ وعدہ کر آیا ہے کہ میں ان کو تیرے راستے سے ضرور بھٹکا کر رہوں گا, ضرور ان کو میں تیرے راستے سے, تو اللہ بھی وعدہ کر دیا جو تجھے فالو کرے گا میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا. تو اسی لیے اللہ نے ایک اصول بیان کیا, قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی جی آپ کہہ دیجیے, پہلے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اگر کوئی یہ آپ سے کہے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں, ہے نا, کتنے کے لوگ ہیں اللہ کی مانتے, اللہ کی, ارے دل کی نماز پڑھنا جی, نماز مسجد کو جا کو پڑھنے کا کیا ہے, دل میں رہنا, دل میں بولتے نہیں لوگ. تو ایسا تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاتبعونی, آپ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے, وہ آپ کو فالو کر آئے, ورنہ میرے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو اللہ کے نبی کی ہر ادا پسند ہے, ہر ادا پسند ہے, ہر چیز پسند ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ, تو جب اللہ تم سے محبت کرے گا, جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے کیا کرے گا, محبت کرے گا. اس کا نمونہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیوں؟ نبی کی اتباع میں سب سے پہلے نمبر 1 پر تھے, نبی کی اتباع میں بڑے آگے تھے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تحفہ کیا ملے گا, گفٹ کیا ملے گا. اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, تمہارے خطاؤں کو معاف کرے گا. ارے صحابہ میں بعض صحابہ کیسے ہیں, کیسے گناہ کیے ہیں, اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا نبی کی اتباع کی برکت سے, اسلام کی برکت سے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے, رحم کرنے والے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول, دوبارہ پھر حکم دے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, نکاح کے معاملے میں روگردانی کرو گے, پیدائشی معاملے میں روگردانی کرو گے. دیکھو لوگوں کے اندر کتنے دین سے تنفر, دین سے دوری آ گئی ہے. گھر میں جنوری 1 کو یا برتھڈے کے دن کیک لا کر, جو اسلام کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, خون کے پیاسے ہیں, ان کے طریقے کو کر دنیا کو بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے, کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. نبی کی اتباع کرنے میں, نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں, ارے ایسا کرے تو لوگ کیا بولتے کی, ایسے رقبے بولے تو کیا کرتے کی, کتنے کی چیزیں ہیں. آپ دیکھو گھر اوپننگ کرتے, کتنے کے لوگ ہیں ہمارے لوگوں میں, مسلمانوں میں باتیں ہیں بول رہا ہوں, دودھ ابالتے, کیا کرتے, گھر میں گئے وہ تو دودھ ابال ڈالتے, کئی کو بھائی کا تو بولے تو کیا کی وجوہات بولتے. تو یہ بولتے ہیں دیکھو فَإِن تَوَلَّوْا, گھر کی اوپننگ کے وقت میں دودھ ابالنا شیطان کا کام, سورہ بقرہ پڑھنا نبی کا طریقہ. کیا کرتے دیکھ لو, نکاح کیسا کرنا, مسجد میں کرنا نبی کا طریقہ, نکاح فنکشن ہال میں کرنا, بے پردگی کرنا, جہیز لینا وہ کرنا, وہ شیطان کا طریقہ, شیطان. تو اس لیے فَإِن تَوَلَّوْا, پورے میں 2-3 چیزیں بول رہا ہوں, بس سب چیزوں میں
فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے، انکار کرو گے، عمل نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو، انکار کرنے والوں کو کافر بول رہا ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو تھی بیان کرنے کی یہ آیت میں، تو یہ بہت اہم ترین آیت ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ اپنے محبت کا ایک راز اس میں بیان کیا ہے۔ اگلے پیر کو انشاءاللہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنے والا تھا، جو بیت المقدس کے لیے ان کے والدہ نے منت مانگی تھی کہ مجھے بیٹا ہوگا تو میں میرے بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ واقعہ بھی بیان کروں گا۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر عمل کروں تو مجھے اللہ بھی محبت کرے، لوگ بھی محبت کرے، کیا کرنا؟ وہ عمل بھی انشاءاللہ اگلے پیر کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کی اتباع تمام اعمال میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی طور پر نبی کا عاشق بننے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ جیسے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر عمل میں، زندگی کے ہر موڑ میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔